السلام علیکم۔ آج کل کے اس جدید دور میں ہر ملک اپنی قوت بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور راکٹ اپنا ایک اہم مقام رکھتا ہے، لیکن کیا آپ راکٹ کی تاریخ سے واقف ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے دور کی بات ہے کہ جنگوں میں روایتی توپیں، بندوقیں اور دیگر آتشی اسلحہ استعمال کیا جاتا تھا۔ گو کہ اس اسلحے کا استعمال حد سے زیادہ تھا، مگر اس روایتی اسلحے کا سب سے بڑا نقصان اس کی انتہائی بے سمتی تھی۔ ہوا کی رفتار یا بلندی سمیت دیگر ضروری عوامل کی ذرا سی تبدیلی بعض اوقات بڑے نقصانات کا سبب بنتی تھی۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے اپنے وقت کے بڑے بڑے ناموں نے ایک ایسی دریافت کی کھوج شروع کر دی جو روایتی اسلحہ سے زیادہ راست ہو، اور آخرکار اس کامیابی کا صحرا چینی سائنسدانوں کے نام نکلا۔ دنیا کا سب سے پہلا راکٹ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے چینی سائنسدانوں نے ایجاد کیا۔ یہ ایک سادہ مگر مہلک ترین ایجاد تھی۔ اولین راکٹ چارکول، سلفر اور پوٹاشیم نائٹریٹ کا مکسچر تھا جسے نہایت احتیاط سے مکس کیا گیا تھا۔ مدتوں یہی مرکب راکٹس میں دیگر توپوں، بندوقوں اور دیگر آتشی اسلحہ میں استعمال ہوتا رہا۔ اس مرکب کو گن پاؤڈر، بلیک پاؤڈر یا بارود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے جلنے سے گرم گیس کا اخراج ہوتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور نائٹروجن پر مشتمل ہوتی ہے۔ آج بھی گن پاؤڈر اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ جیسے 1000 سال پہلے بیشتر اسی چینی سائنسدان نے بنایا تھا، اور یقیناً یہ چینی سائنسدانوں کی بہت بڑی کامیابی اور ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تقریباً 1200 بعد از مسیح چینی سائنسدانوں نے بلیک پاؤڈر بنانے کا طریقہ دریافت کیا جس نے اولین راکٹ کی تیاری میں بنیادی کردار ادا کیا، اور چینی سائنسدانوں نے تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کارڈ بورڈ کی لمبی لمبی ٹیوبز میں گن پاؤڈر بھر کر اسے بہت زیادہ درجہ حرارت مہیا کیا جائے تو راکٹ کو فضا میں پہنچانے کے لیے کافی زیادہ دباؤ کی قوت پیدا کی جا سکتی ہے، اور اگر کمبسچن چیمبر کے آخر میں ایک نوزل لگا دی جائے تو اس دباؤ کی قوت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان راکٹس کو ابتدائی زمانے میں آتشی تیروں کا نام دیا گیا تھا، اور کم افرادی قوت کے ہوتے ہوئے بھی ان آتشی تیروں نے دشمن کی صفوں میں بے پناہ ہلچل پیدا کی اور دشمن کو بے پناہ خوفزدہ کیا۔ اپنے سادہ ڈیزائن اور آسان استعمال کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مقدار میں پیدا کیا جا سکتا تھا اور ایک تسلسل کے ساتھ دشمن کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ 1200 سے 1600 بعد از مسیح تک راکٹ سائنس میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی اور قدیم طریقے ہی استعمال کیے جاتے رہے، لیکن 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں راکٹ سائنس نے ایک نئی کروٹ لی۔ راکٹ سائنس کے افق پہ ایک توپچی کازیمیرس سیمینوکس کا نام ابھرا۔ آپ نے 1650 میں ایک کثیر المنزلہ راکٹ کی تصاویر اور ابتدائی ڈھانچہ بنانے سمیت دیگر ضروری جزیات کو قلم بند کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ راکٹ کے متعلق کسی چیز کو قلم بند کر کے باقاعدہ شائع کیا گیا ہو، اور اس کے بعد سائنسی افق پہ ڈاکٹر رابرٹ کے نام کا ستارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ابھرا، اور جس نے ایک عرصے تک دنیا طبیعیات کو اپنی روشنی سے خیرہ کیے رکھا۔ بلا شک و شبہ راکٹ سائنس میں رابرٹ گارڈرٹ کا زمانہ تاریخ انسانی کا بہترین دور تھا۔ راکٹ سائنس کو جدید خطوط پر ڈاکٹر رابرٹ کے دور میں ہی استوار کیا گیا۔ گارڈرٹ نے اپنی توجہ لیکوڈ فیول پہ مرکوز کی، اور لیکوڈ فیول کے استعمال نے دنیا سائنس میں کئی بند دروازے کھول دیے۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی زمانے میں رابرٹ نے ایک ایسے راکٹ کے بارے میں اپنے مشاہدات پیش کیے کہ جو زیادہ بلندی پہ اور خلا میں بھی قابل استعمال ہو۔ 1912 میں رابرٹ نے ایک کثیر المنزلہ راکٹ کا تصور پیش کیا جو چاند تک سفر کرنے کے قابل تھا، مگر بہت جلد اسے نامنظور کر دیا گیا، کیونکہ ایک تو اس زمانے میں خلا میں سفر کرنا ناممکن تھا، اور پھر رابرٹ کے بنائے گئے ڈیزائن میں کئی بنیادی خامیاں موجود تھیں۔ لیکن رابرٹ نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنا سفر جاری رکھا۔ رابرٹ میں یہ ثابت کرنے کا جنون سوار ہو گیا کہ ایک راکٹ خلا میں بھی بالکل اسی طرح کام کر سکتا ہے جس طرح وہ زمین پہ کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جو مستقبل میں خلائی سفر کے سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ثابت ہونے جا رہی تھی۔ آخرکار 16 مارچ 1926 میں رابرٹ ایک ایسا راکٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا جو لیکوڈ فیول سے چلتا تھا۔ راکٹ نے رابرٹ کے اندازوں کے عین مطابق درست طریقے سے اڑان بھری۔ یہ راکٹ سائنس میں ایک انقلابی دور کا نقطۂ آغاز تھا۔ رابرٹ اور اس کی ٹیم نے 1926 سے 1941 کے دوران 34 راکٹس تیار کیے اور فضا میں بھیجے۔ ان راکٹس نے 2.6 کلومیٹر تک اڑان بھری اور ان کی زیادہ ترین رفتار 885 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی۔ رابرٹ نے تقریباً 214 ایجادات کو اپنے نام سے رجسٹر کروایا، اور ان میں سے 2 ایجادات ایسی ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک دنیا طبیعیات میں رابرٹ کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ان دونوں ایجادات کے نام ملٹی سٹیج راکٹ اور لیکوڈ فیول راکٹ ہے۔ بعد کے سائنسدانوں نے رابرٹ کی تخلیقی سوچ اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو نہایت خوش اسلوبی سے اپنایا، اور بالآخر دنیا نے 1960 میں اپنے خلائی سفر کا آغاز کر دیا۔
اگر خلائی سفر میں ہوئی اب تک کی تحقیق اور کامیابیوں کو روبوٹ سے موسوم کیا جائے تو قطعی بے جانا ہوگا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔